بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کریم کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو سب جانتا ہے، جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ جس کی کوئی اولاد ہے اور جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس یوٹیوب چینل نور اینڈ احمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہمارے بلدیاتی الیکشنز ہے۔ اب آئندہ آنے والی مئی میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہے۔ کے پی کے میں ایک اس کا حصہ ہو چکا ہے، ایک حصہ باقی ہے۔ اس کے بعد سندھ میں بھی ہونے، بلوچستان میں بھی ہونے۔ یہ چینل سیاست کے متعلقہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے وہ سیاست والی ہے بھی نہیں۔ اس چینل پہ کوئی بھی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ اس چینل پہ ہماری معاشرتی برائیوں پہ بات ہوگی۔ جو چھوٹی چھوٹے ہمارے معاشرتی اور اخلاقی برائیاں ہیں ان پہ بات ہوا کرے گی۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو آج کا یہ موضوع چننے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان صاحبان ہیں وہ اپنی چھری، کلاڑیاں، ٹوکے لے کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہتا، نہ عمران خان کو، نہ نواز شریف کو، نہ زرداری پیپل پارٹی کو، نہ مولانا صاحب کو۔ بس آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی۔ یہی موقع ہے آپ کو اچھے لوگ منتخب کرنے کے لیے۔ بس یہی موقع ہے کہ آپ اپنے لیے اچھے لوگ منتخب کریں، کیونکہ اگلے 10-15 سال میں انہی لوگوں نے آپ کے سر پہ بیٹھنا ہے۔ انہی لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ ہوگی۔ اگر یہ لوکل الیکشنز میں، بلدیاتی الیکشنز میں آپ نے ایمانداری سے ووٹ دیا، جو اچھا ایماندار بندہ ہوگا جس کو آپ نے ووٹ دیا، تو انشاءاللہ اگلے آنے والے وقتوں میں آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، تحریک انصاف کو ووٹ دیں یا مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ آپ کے علاقے میں جو بھی آپ کو اچھا بندہ، ایماندار، شریف بندہ نظر آئے، آپ اس کو ووٹ دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات ہیں، نیا بندہ کوئی بھی الیکشن نہیں لڑتا۔ وہی پرانے لوگ ہیں جو بار بار منتخب ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسا بندہ کوئی نہیں ہے جو اسلامی پیمانے پہ پورا اتر سکے، تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ ایسے شریف لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو اپنی سپورٹ کا یقین دلا کر ان سے یہ چھوٹے لوکل الیکشن لڑوائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یقین کریں کہ جس دن ہم نے یہ والی چیز شروع کر دی، اس دن ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس ملک کو نہ نواز شریف نے چلانا ہے، نہ عمران خان نے چلانا ہے، نہ زرداری نے چلانا ہے۔ چلانا ہوتا ہے انہی وزیروں نے جن کو آپ اور ہم منتخب کرتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ باتیں سوچی ہوں گی، کسی سے سنی ہوگی یا خود کسی سے کی ہوں گی، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ یہ الیکشن ہے جن کو انگلش میں گراس روٹ لیول کہتے ہیں، اردو میں بنیادی سیاست کا ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ والے الیکشن ہے۔ یہی الیکشن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کو نہیں دیکھیے گا۔ یہ الیکشن خالص آپ کے اپنے لیے، آپ کے اپنے علاقے کے لیے اور آپ کے اپنے مستقبل کے لیے ہونے چاہیے۔ آپ کا انتخاب وہ بندہ ہونا چاہیے جو واقعی میں شریف، ایماندار ہو۔ اگر اس الیکشن میں آپ نے وہی پرانی سیاست شروع کی، برادری سسٹم، یا آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ہمارے ساتھ تھانے کچہری میں دوڑ سکے، تو معاف کیجئے گا، پھر بنیادی طور پہ آپ سب کرپٹ ہیں۔ کیونکہ اپنے لیے رستہ وہی بندہ ڈھونڈتا ہے جو سوچتا ہے کہ میرا کل
تھانے کچہری سے واسطہ پڑے گا. ایک شریف بندے کو کیا لگے کہ وہ تھانے کچہری میں جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن ہم لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ ہم کسی بھی شریف بندے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھاگ ہی نہیں سکے گا تھانے کچہری میں. یہیں سے ہماری بنیاد کمزور ہوتی ہے. اسی قسم کے لوگ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ہمیں بدمعاش قسم کے لوگ چاہیے، قصور ان کا بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو ہی شریف لوگ سوٹ نہیں کرتے. ہمیں وہ کھڑپیچ بندہ چاہیے جو خود بھی کھڑپیچ ہو اور ہمارے بھی غیر قانونی کام کروا سکے. ہم ایسے بندے سے مطمئن رہتے ہیں. پھر جب ہماری مرضی کا سیٹ اپ نہ آئے، ہماری مرضی کی حکومت نہ آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ سارے چور ڈاکو اپنے ساتھ ملا لیے. ہر عام آدمی یہی کہتا ہے کہ چور ڈاکو ساتھ ملائے ہوئے. اور آپ مجھے بتائیں ان چور ڈاکوؤں کو ووٹ کون دیتا ہے؟ زرداری نے ووٹ دیا ہے، نواز شریف نے ووٹ دیا ہے، عمران خان نے ووٹ دیا ہے، مولانا صاحب نے ووٹ دیا ہے؟ نہیں، ان لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں جن کو ہم بعد میں چور اچکے کہہ رہے ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے. عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم 22 سال تک خود سے لڑتے رہے اور کہتے رہے کہ میں ان کرپٹ لوگوں کو آگے نہیں آنے دوں گا، اور یقین مانے ہم نے ووٹ ہی نہیں دی. اور جیسے ہی بقول ہماری عوام کے اس نے یہ چور ڈاکو لٹیرے اپنے ساتھ ملائے اور وہ جیت گیا. تو اس میں قصور عمران خان کا تو نہیں ہوا، قصور ہمارا ہوا، کیونکہ ہم ووٹ ہی ان کو دیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، یہی لوگ زرداری کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، یہی لوگ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور اب یہی لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. مطلب کیا ہوا کہ 70 سالوں میں ہماری ووٹ کی ڈائریکشن نہیں بدلی، 70 سالوں میں ہمارے ووٹ کا رخ نہیں بدلا، 70 سالوں میں ہم لوگوں کو عقل نہیں آئی، 70 سالوں سے ہم ایک ہی طبقے کو ووٹ کر رہے ہیں، 70 سالوں سے ہم ایک ہی سسٹم کو ووٹ کر رہے ہیں. اب وہ سسٹم نواز شریف کے ساتھ ہوگا تو وہ حکومت بنائے گا، زرداری کے ساتھ ہوگا وہ حکومت بنائے گا، اور اب عمران خان کے ساتھ اگر ہے تو عمران خان کی حکومت ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے عمران خان نے ساتھ ملائے. ہاں، عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ لے کے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ووٹ آپ ہی نے دیے، اور جب تک آپ ووٹ دیتے رہیں گے اور یہ لوگ حکومت میں آتے رہیں گے تو چاہے اوپر نواز شریف بدل جائے، زرداری بدل جائے، عمران خان بدل جائے، حکومت میں یہی لوگ رہیں گے. ایک چھوٹی سی بات ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، حکومت کسی کی بھی ہو، جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس میں یہی لوگ رہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ کر رہے ہیں. ووٹ ہم غلط بندے کو کر کے امید ریاست مدینہ کی رکھیں، یہ زیادتی ہے. حقیقت میں یہ زیادتی بنتی ہے. بلدیاتی الیکشن جو بھی آ رہے ہیں، جس کا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا، یہی آپ کی جو بنیادی سیاست ہے یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے. آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ہو. اچھا بندہ ہے، آپ نے ووٹ دینی ہے. اچھا بندہ نہیں ہے، آپ نے کسی بھی اچھے بندے کو اٹھا کے سامنے لانا ہے اور اس کو ووٹ دینی ہے. کیوں کہ یہ اچھے لوگ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل جائیں تو اس ملک کا اور اس عوام کا فائدہ ہوگا. آج اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں، کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. لیکن بندے اچھے ہوں، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، ہمارے ملک کا فائدہ اس میں ہے. بہت ہم نے ووٹ کر لی اپنی مرضی کی پارٹی کے لیے، اپنی انا کے لیے. پلیز عرض ہے، درخواست ہے کہ اس بار ووٹ صرف پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے ہونی چاہیے. یہاں پہ جب آپ ووٹ اپنے لیے کریں گے تو پھر آپ کو کسی کو برا بھلا کہنے کا حق بھی ہوگا.
جب آپ ووٹ ایسے بندے کو کریں گے جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ تھانے کچہریوں میں ہمارے ساتھ بھاگ سکتا ہے، پھر آپ کا اللہ محافظ نہیں، آپ کا وہ لیڈر محافظ ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے تو آپ اچھے بندے کو ووٹ کریں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو۔ یہ میرا بھی فائدہ نہیں، آپ کا بھی نہیں، اس ملک کا بھی نہیں، ہمارے آنے والی نسل کا فائدہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، اور شاید بلکہ یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمارے آنے والی نسل کو ایک بہتر پاکستان ملے۔ اگر ہمیں اپنے آنے والی نسل کے لیے کسی اچھے بندے کی منتیں ترلے بھی کرنے پڑے کہ بھائی صاحب آپ آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ الیکشن لڑیں، تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور بھی بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اور اس اور بہت کچھ میں یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی ہماری آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ سوچئے گا ضرور اور کوشش کیجیے گا، یہ ہمارا، آپ کا، ہم سب کا فرض ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔